آج کل معاملات کراچی میں ایک بار پھر گرم ہیں۔ حال ہی میں ثانیہ گل پلازہ ہوا۔ انتظامیہ کی کرمنل نیگلیجنس تھی، اس کی وجہ سے شاید اگر حکومت ریسکیو کا عمل کرتی تو شاید لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ سرکاری افسر جو کہ کمشنر کراچی ہے، وہ شخص جس کو خود آنسریبل ہونا چاہیے، انڈر ٹرائل ہونا چاہیے، اسی کے چیئرمین میں ایک کمیٹی بنا دی، اسی کو ہیڈ کرتے ہوئے کمیٹی بنا دی۔ آج ایک خبر یہ آئی کہ جو ارکان سندھ اسمبلی ہیں اور قومی اسمبلی ہیں ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ میں ایز اپوزیشن لیڈر تو میرے پاس بھی سیکیورٹی موجود تھی، کل رات مجھ سے بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ میں حکومت نہیں ہوں، صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو حکومت آپ کی ہے جناب، آپ لٹکا دیں ان ظالموں کو جنہوں نے یہ افسوسناک واقعہ کیے تھے۔ کون روک کے بیٹھا ہوا ہے ان کو؟ 70 کی دہائی کی کہانی ہم سنتے ہیں تو یہاں پر انڈر گراؤنڈ پانی کی لائن بھی موجود تھی، دیگر ٹرام بھی چلتی تھی، باقی سہولیات تھی، لیکن ہم تو الٹا یعنی واپسی کا سفر ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ 2008-2010 میں یہ شہر دنیا کے 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگ گیا تھا۔ ان کی 17 سال کی حکمرانی کے بعد یہ شہر دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا۔ صوبے کا مطالبہ کرنا یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، اس کو پہلے کلیئر کر لیں آپ۔ وی نیوز ڈاٹ پی کے لیے کراچی سے میں ہوں وقاص خان، میرے ساتھ اپوزیشن سندھ اسمبلی علی خورشیدی صاحب موجود ہیں۔ سر، آج کل معاملات کراچی میں ایک بار پھر گرم ہیں۔ حال ہی میں ثانیہ گل پلازہ ہوا، تو کیا چل رہا ہے؟ آج وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اعلانات بھی کیے، 1 کروڑ جو ہے جو جاں بحق ہوئے ان کے لیے کچھ قرضوں کا اعلان کیا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ویل دیکھیں، گل پلازہ والا جو انسیڈنٹ تھا وہ ایک قومی سانحہ تھا، 80 سے زائد اموات ہوئی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کی کرمنل نیگلیجنس تھی، اس کی وجہ سے شاید اگر حکومت ریسکیو کا عمل کرتی تو شاید لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ فائر ٹینڈرز، فائر باؤزرز، واٹر باؤزرز اور اسنوکلز آتے ہیں تو ٹائملی آتے ہیں، تو وہ پانی نہیں لے کر آتے ہیں، پھر ٹینکر سے ان کو پانی مہیا کرنا، تمام چیزیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک عام شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ پوچھ رہا ہے حکومت سے۔ حکومت کی جانب سے جس انداز سے اس سانحے کو لیا گیا وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے اس شہر میں، آر جے مال کا، 4 دن ڈسکشن میں رہا تھا، اس کے بعد 5ویں دن سب بھول گئے تھے۔ حکومت شاید ان کے جو رویے ہیں وہ شاید اسی طرح کے تھے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، 4-5 دن بات ہوگی اور پھر رفع دفع ہو جائے گا معاملہ۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد ہمارا ایک ہی بنیادی نقطہ ہے کہ اس کی غیر جانبدار انکوائری کی جائے جوڈیشل کمیشن کے تھرو، تاکہ ہمیں پتہ تو لگ سکے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو سکے کہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھی، کیا مسائل تھے، کن پریشانیوں کی وجہ سے آپ نے لوگوں کی جانیں نہیں بچائیں، کیا وجوہات تھی کہ صرف پانی سے ہی آنکھ بجھائی جا رہی تھی، کیا عوامل تھے کہ اس کو اگر ہم اختیار کر لیتے تو لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو جوڈیشل کمیشن میں ہی سامنے آ سکتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ کیا گیا کہ ایک سرکاری افسر جو کہ کمشنر کراچی ہے، وہ شخص جس کو خود آنسریبل ہونا چاہیے، انڈر ٹرائل ہونا چاہیے، اسی کے چیئرمین میں ایک کمیٹی بنا دی، اسی کو ہیڈ کرتے ہوئے کمیٹی بنا دی۔ پھر آج کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی بنا دی۔ مطلب کیا مذاق لگایا ہوا ہے اس شہر کے ساتھ؟ یہ شہر دنیا کا تیسرا بدترین رہنے والا شہر میں شمار ہونے لگ گیا ان کی 17 سال کی بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ تو یہ سارے عوامل تھے۔ ہم نے اسمبلی کا پلیٹ فارم یوز کیا، اسمبلی میں واک آؤٹ کیا، اور پہلے دن سے ہم ایک ہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ آپ سمجھتے ہیں اسے کہ ہمارا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں؟ تو ہماری سیاست ختم کریں جناب، آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھیں اور ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہم بیٹھ جائیں گے آرام سے، ہم اپنے کام دھندے کریں گے جناب، دوسرے کام کریں گے ہم۔ آپ نے خود اسپیس چھوڑا ہوا ہے۔ آج کی تاریخ تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کل متحدہ قوم پاکستان کی اراکین اسمبلی نے صوبائی اسمبلی میں ہم نے اس پہ احتجاج کیا، اجلاس نہیں چلنے دیا۔ میں نے کل بھی بولا تھا میڈیا پہ کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کے عمل کریں گے تو اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ ہم نے کل کا بھی اجلاس نہیں چلنے دیا، ہم نے آج کا بھی اجلاس، ہمارے بنیادی نقطہ ہے۔ آج میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی کہ بھئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی گولڈن اپورچونٹی ہے، آپ ہماری سیاست کو دفن کر دیں، آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ایک ایک شہری سندھ کا، ایک ایک واسی پاکستان کا ایک ایک شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن
کے تھرو انکوائری نہیں ہوگی، ہمیں نہیں پتہ لگ سکے گا محرکات کا. میں نے تو فلور پہ کہا کہ بھئی آر جے مال کے لیے بھی تو آپ نے کمیٹی بنائی تھی، کس کی غلطی تھی، کیا وجوہات تھی، کیا محرکات تھے، کچھ بھی تو نہیں پتہ چلا. 11 لوگوں کی اموات ہو گئی. تو حکومت اس دفعہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ 80 سے زائد اموات کو ہم اسی طرح بھول جائیں اور موو فارورڈ. نہیں جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم اس پہ فارم اسٹانس ہے اور جمعے والے دن اجلاس ہے، ہم جمعے والے دن بھی یہی والا مطالبہ رکھیں گے حکومت کے اچھا سامنے. یہ بتائیے گا کہ آج ایک خبر یہ آئی کہ جو ارکان سندھ اسمبلی ہیں اور قومی اسمبلی ہیں ایم کی، ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی، جبکہ وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. تو یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ ایم کہہ رہی ہے کہ ہم سے سیکیورٹی لے لی، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کل کیا. رات چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے لے کر ایک ایک اراکین اسمبلی جن جن کے پاس موجود تھا سہولت یہ سیکیورٹی دی ہوئی تھی، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ حکومت کی جانب سے کل واپس لے لی گئی تھی. میں ایز اپوزیشن لیڈر تو میرے پاس بھی سیکیورٹی موجود تھی. کل رات مجھ سے بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی. میں جو افسران ہیں ان کو کال آ گئی کہ جی آپ واپس ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں. تو یہ بالکل، یہ تو میڈیا نے رپورٹ کی ہے، تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں. اور مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ سینئر وزیر آ کے ڈٹائی سے یہ بات بولتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم پروپیگنڈا کر رہی ہے. اچھا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ہماری یہ کہیں بھی بات بری لگ رہی ہے، اس سے آپ سیکیورٹی لینا چاہتے ہیں تو لے لیں بھائی، ہمیں کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. عوامی لوگ ہیں، عوام کے درمیان ہوتے ہیں. اور آج میں نے تو فلور پہ بھی یہ بات آج اسمبلی کے فلور پہ کہی کہ آپ کو جتنی سیکیورٹی لینی ہے لے لو، ہم پریشان نہیں ہوئے. ہم نے آپ کا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ رکھا تھا، آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی، ہم آج بھی رکھ رہے ہیں. آپ کو آج بھی لینی ہے، آج واپس لے لو سیکیورٹی. ہمیں کوئی سیکیورٹی کا واپس کوئی مسئلہ کی ہے یا نہیں. ابھی جی تک ابھی واپس ہو واپس؟ گئی ہے، دوبارہ ہو گئی ہے واپس. اور میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر دوبارہ لینی ہے دوبارہ لے لو، ہم یہ مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طرح کے چیپ ٹیکٹکس کر کے آپ چاہ رہے ہو کہ ہماری آواز بند کرو. نہیں بھائی، ہم تو بھگتائے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو درجنوں بڑے ایف آئی آر کیری کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جھوٹی ایف آئی آر جو یہ کٹوائی جاتی تھی. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سمجھ رہے کہ یہ چیزیں لے لینے سے کہ ہم یہ مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہیں جناب. اچھا یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ ثانیہ گل بلازہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ثانیہ بلدیہ حکومت لے آتی ہے بیچ میں، اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو سابق میئر گزرے ہیں کراچی کے، جس طرح فاروق ستار صاحب گزرے ہیں، باقی نعمت اللہ خان صاحب ہیں، تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس پر کیا سٹانس ہے، ایم کیا کہتی ہے؟ ویل دیکھیں، میں حکومت نہیں ہوں. صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس سانحے پر ظلم ہوا ہے، اور جو کہ واقعی ہوا ہے سانحہ بلدیہ پہ، تو حکومت آپ کی ہے جناب. آپ لٹکا دیں ان ظالموں کو جنہوں نے یہ افسوسناک واقعہ کیے تھے. کون روک کے بیٹھا ہوا ہے ان کو؟ کون روک کے بیٹھا ہوا ہے؟ رہی بات یہ بار بار جو میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہماری پارٹی کی جانب سے ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ 6 دن کی انکوائری ہوتی ہے ان کی بنائی ہوئی کمیٹی پہ. 6 دن بعد وزیر اعلیٰ صاحب اسمبلی میں بولتے ہیں کہ جی یہ لیز جو ہے نا فاروق ستار نے دی تھی. آپ کی انکوائری یہ ہے جناب کہ اس کو پولیٹیکل اینگل کس طرح دیا جا سکتا ہے، وہ آپ کام کر لیں. یہ سارے باتوں سے دیکھیں، یہ ہیلے بہانوں سے چیزیں چلنے والی نہیں ہیں. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیز غلط دی گئی تھی، لیٹ سپوز، حالانکہ لیز کا آگ لگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں چلے پھر بھی اگر آپ فار یور سیک آف دی آرگیومنٹ ان کی بات مان لی جاتی ہے، تو بنائے نا جوڈیشل کمیشن، کریں انکوائری. جن 3 میئرز کے نام لیے ان میں سے فاروق بھائی تو حیات ہیں ماشاءاللہ، موجود ہیں یہاں پہ، رکن اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی ہیں. بلائیں، وہ راضی ہیں، تیار ہیں. کٹہرے میں پھر آپ کو بھی آنا ہوگا کیونکہ اس شہر کی میئر شپ جو ہے آپ کے پاس ہے. کٹہرے میں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی آنا ہوگا. تو وہ اپنے کٹہرے میں آنے کے لیے ڈرتے ہیں، اسی لیے یہ والے سارے جو ہے نا حق اور سچ دبانے کے لیے یہ والے سارے ٹیکٹکس کیے جا رہے ریسنٹلی ہیں. ایک واقعہ ہوا لاہور میں، وہاں 100 لوگوں کو بچا لیا گیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی جیسا میگا سٹی ہے، ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، یہاں پر ڈرونز کا استعمال بھی ہو سکتا تھا، ہیلی کاپٹر کا استعمال بھی ہو سکتا تھا کسی بھی طرح؟ تو کیا وجہ ہے ہم کراچی کو اس مقام تک، حالانکہ 70 کی دہائی کی کہانی ہم سنتے ہیں تو یہاں پر انڈر گراؤنڈ پانی کی لائن بھی موجود تھی، دیگر ٹرام بھی چلتی تھی، باقی سہولیات تھی، لیکن ہم تو الٹا یعنی واپسی کا سفر ہم نے شروع کیا ہوا کراچی. 2008-2010 میں یہ شہر دنیا کے 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگ گیا تھا. ان کی 17 سال کی حکمرانی کے بعد یہ شہر دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے نا کہ ان سے حکومت، دیکھیں 17 سالوں سے مطلق العنان ان کے پاس حکومت ہے، انٹرپٹیڈ.
یہ اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکے. کوئی ایک ادارہ نہیں بتا سکتے ہیں سندھ حکومت والے کہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو بڑی سہولیات دے دی جاتی ہیں. ادھر تو ادارے الگ چلتے ہیں, سسٹم الگ چلتا ہے جناب. یہاں ایک حکومت ہے اور ایک سسٹم کی حکومت ہے. جو سسٹم کی حکومت ہے وہ صوبے کی حکومت سے بھی پاورفل ہے. یہاں تو ہر ادارے میں کرپشن کا بازار گرم ہے. سب کو پتہ ہے کس چیز کے کتنے ریٹ ہیں. یہاں تھانے سے لے کر ایک افسر تک سب برائے فروخت لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کو جو کام کروانا ہے وہ کروائیں. تو دیکھیں یہ اس طرح نا چیزیں چل نہیں سکتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں تو ہمیں بند باندھنا ہوگا. تو ایک واقعہ ہوا ہے, ثانیہ ہوا ہے, اس کی جب تک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن سے انکوائری نہیں ہوگی ہمیں حق اور سچ پتہ ہی نہیں چل سکے گا. تو اسی لیے ہمارا پرائم فوکس یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں درکنار, ہمیں صرف گل پلازا پہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل, جو کہ ایک میرا آئینی مطالبہ ہے, قانونی مطالبہ ہے. میں کوئی امریکہ کی عدالت سے آپ کو انویسٹیگیشن کا تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس استحقاق ہے, نہیں لینی آپ کو ڈکٹیشن, نہیں لے, ہم ڈکٹیشن بھی نہیں دے رہے, ہم تو مشورہ دے رہے ہیں. ہم تو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ خدا را اس پہ ایک آزادانہ غیر جانبدار جو ہے وہ انکوائری نہیں ہوگی تب تک معاملہ نہیں ہوگا. اچھا, کراچی کا ایک بار پھر سے صوبہ بنانے کا MKM کی جانب سے پرزور مطالبہ سامنے آ رہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں علی بھائی, ممکن ہے ایسا؟ کیونکہ جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس دور میں ممکن نہیں ہو پا رہا. دیکھیں, صوبے بنانے کی جو گنجائش ہے نا, یہ جو مطالبہ ہے صوبے بنانے کا مطالبہ, یہ حق جو ہے مجھے آئین پاکستان دیتا ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی صوبے بنائے جا سکتے ہیں, چاہے وہ KPK ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, اور چاہے وہ سندھ ہو. میرے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صوبہ سندھ میں نیا صوبہ نہیں بن سکتا. اگر ہے لکھا ہوا تو مجھے بتائیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسمبلی سے قرارداد منظور نہیں ہوگی. اب یہ آگے کی بات ہے. پہلی بات کہ صوبے کا مطالبہ کرنا یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے, اس کو پہلے کلیئر کر لیں آپ اور آپ کے ویورز. تو جب غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے تو پریشانی کس بات کی؟ پروسیجر ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے جو ہے, وہ سب ہمیں پتہ ہے, ماشاءاللہ سے ہمیں سب پتہ ہے, ہم قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. آئین میں ترمیم بھی تو ہوتی ہے نا, 26ویں آئینی ترمیم بھی تو آ گئی, 27ویں بھی آ گئی. ہو سکتا ہے ایسے موافق حالات بن جائیں کہ یہ شکی ختم ہو جائے. 28ویں تو ترمیم میں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سارے معاملات, مطالبات یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے جب 18ویں ترمیم کی تھی تو اس 18ویں ترمیم کا جب بلدیاتی جب NFC کی بات ہوئی تھی تو NFC میں صوبوں کا پروپورشن رکھا گیا تھا, صوبوں کو شیئر دیا گیا تھا, اور یہ اس بنیاد پہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہیں جس طرح NFC سے پیسہ صوبوں میں آ جا رہا ہے اسی طرح صوبوں سے ڈویژن میں, ڈویژن سے ڈسٹرکٹ میں, ڈسٹرکٹ سے تعلقے ٹاؤن میں, UC میں, علاقے میں, وارڈ میں, گلی میں, محلوں میں پیسہ فنڈز آ جائیں تاکہ جو موجودہ جمہوریت ہے اس کے ثمرات ایک عام عوام تک پہنچنے لگ جائے. آج 16 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, ڈیولوشن آف پاور کے لیے کی گئی 18ویں ترمیم ایکچولی ایکومولیشن آف پاور ہو گئی ہے, اور اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ کراچی جیسا پروونشل کیپٹل, اکنامک ہب جو ہے وہ دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موجودہ جمہوریت میں, جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے, اس کے ثمرات ایک عام آدمی تک پہنچانے کا اگر کوئی واحد ٹول پورے پاکستان میں کہیں, اور میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو وہ صرف اور صرف بلدیاتی امپاورمنٹ ہے, فائنینشیل امپاورمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی. اس کو آئینی پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے سو دیٹ, دیکھیں آئین میں 3 حکومتیں ہیں, وفاقی, صوبائی اور مقامی. ادارے نہیں ہیں, حکومت کی بات ہے. جب حکومت ہونی چاہیے تو پھر پراپر ایک حکومت ہونی چاہیے نا. مذاق لگا ہوا ہے کہ کوئی آتا ہے انتخابات کراتا ہے, کوئی آتا ہے نہیں کراتا, تو دیٹ از ریئلی ناٹ گڈ فار دا پیپل آف پاکستان. ٹھیک ہے, تھینک یو, شکریہ. Thank you.